کیا وجہ ہے کہ تعلیمی ادارے بڑھ گئے، اساتذہ بڑھ گئے، علم کے ذرائع بڑھ گئے، انٹرنیٹ آ گیا، یہ ساری چیزیں آ گئی، لیکن ہم اخلاقی لحاظ سے اور سماجی اور معاشرتی لحاظ سے بہتری کی بجائے بدتری کی طرف جا رہے ہیں؟ صافی صاحب بہت بہت شکریہ، آپ کی محبت کا شکریہ، اور اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ صافی صاحب کا پروگرام میں میری فیملی بغور دیکھتے ہیں، اور اپنی جو ایک رائے بنانی ہوتی ہے وہ صافی صاحب کی پروگرام سے، آپ کی گفتگو سے ہمیشہ ہم مستفید ہوتے ہیں۔ صافی صاحب، گزارش یہ ہے کہ ہم پچھلے 70-74 سال سے کچھ طرح کے چیلنج ہیں جن کو فیس کر رہے ہیں، اور یہ آج تک یہ چیلنج ایڈریس ہی نہیں ہوئے۔ ہمیں سب سے پہلے یہ ڈیفائن کرنا چاہیے کہ جو ملک ہوتا ہے وہ صرف فزیکل کسی رقبے کا نام نہیں ہوتا، یہ دریاؤں کا، پہاڑوں کا، ریگستانوں کا، جنگلات کا، زمینوں کا نام ملک نہیں ہوتا۔ ملک پہ جو رہ رہے ہوتے ہیں لوگ، اصل میں ملک وہ ہوتے ہیں زندہ انسان جو ہیں، اور یہ پاکستان جو ہے یہ پاکستانیوں کی وجہ سے ہے۔ یہ 24 کروڑ 25 کروڑ جو لوگ ہیں ان کی وجہ سے پاکستان ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے 74 سال میں تعلیم کے نظام میں ہم نے تربیت کو کبھی ترجیح نہیں بنایا۔ آپ کو سکلز کے لحاظ سے اور اخلاقی لحاظ سے، اخلاقیات کے حوالے سے، دونوں حوالوں سے لوگ جو ہیں ہیومن ریسورس میں بدترین حالت ملے گی۔ آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں اس وقت لاہور میں ہوں، ہم پورے شہر میں اچھا پلمبر اور اچھا مکینک ڈھونڈنا شروع کریں ہمیں نہیں ملیں گے۔ ہم ایک چھوٹا سا ایک جو ہوتا ہے نا اچھا ڈینٹسٹ، وہ ڈھونڈنا شروع کریں تو میرا ڈینٹسٹ چھوڑ کے وہ مائنڈ نہ کر دے آپ کو قابل ڈینٹسٹ یا قابل ڈاکٹر نہیں ملے گا۔ آپ کبھی میڈیکل کرائسس دیکھیے گا، ہاسپٹلس میں لوگ کس طرح سے خوار ہو رہے ہیں اور ان کو گائیڈ کرنے والا نہیں، ان کو ڈائگنوز ان کا ٹھیک نہیں، ان کا آپریشن غلط ہو جاتا ہے۔ آپ عدالتوں میں چلے جائیے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وکیل قابل نہیں مل رہے، لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اگر میرا پرابلم ہے، اس پرابلم کو سمجھانے والا، اس پرابلم کو لے کر چلنے والا اور سلوشن دینے والا کون ہے۔ اچھا، اب آپ زندگی کے کسی بھی شعبے میں نے تعلیم سے اس لیے شروع کیا ہے کہ سب شعبے تعلیم کی وجہ سے جنم لیتے ہیں، یعنی استاد ایک ایسا پیشہ ہے جس سے سب پیشے جنم لیتے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان میں استاد کوئی اہم اس کو پوزیشن نہیں ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اس کے پاس کوئی پاور نہیں ہے۔ پاکستان کا مقابلے کا امتحان آج بھی پوسٹل ڈپارٹمنٹ کو سی ایس ایس کلیئر کرنے کے بعد ایک سیٹ ملتی ہے، پوسٹل ڈپارٹمنٹ میں لوگ جاتے ہیں، لیکن استاد کی جو بھرتی ہے اس میں اس کی کمیونیکیشن سکل چیک نہیں ہوتی، اس کی پرسنالٹی چیک نہیں ہوتی، اس کا اٹائر چیک نہیں ہوتا، اس کا کانفیڈنس اس طرح سے چیک نہیں ہوتا۔ لہٰذا سمت بتانے والا بھی اندھا ہے، اور جن کو سمت پتہ نہیں وہ بھی کنویں میں جا گرتے ہیں۔ پاکستان کے اس 74 سالہ تاریخ میں آپ دیکھیے کہ ہم وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہماری انسیکیورٹی اور انسرٹنٹی صافی صاحب بڑھتی چلی گئی ہے۔ اب یہ جو دو ورڈز ہیں، یہ میں چاہوں گا پروگرام کے آخر تک ان کو لے کر چلوں، انسرٹنٹی اور انسیکیورٹی۔ انسان دنیا کی واحد مخلوق ہے، جس طرح سے ایک بیج لیجئے، اس کو پودا، درخت اور پھل بننے تک ایک خاص ماحول چاہیے۔ آپ کچھ پودے ہیں جن کو درخت ان کا بننے کا عمل جو ہے، پودا بننے کا عمل جو ہے وہ دھوپ میں ممکن ہے، آپ ان کو دھوپ میں رکھ دیجئے تو وہ بیج سے پودا اور پودے سے درخت بن جائے گا۔ کچھ ایسے پودے ہیں، کچھ ایسی اجناس ہیں، کچھ ایسی اقسام ہیں، کچھ ایسے پھل ہیں جو چھاؤں میں یا ہیومیڈیٹی میں وہ پرورش پاتے ہیں، ایک خاص طرح کا ماحول ہے۔ اب پاکستان کے اندر دیکھ لیجئے گا کہ ایک بیج ہے جو عارف والے میں بنتا ہے، وہ کمال اس کا ذائقہ ہے۔ اس بیج کو، جو عارف والے کا بیج ہے خربوزے کا، اس کو میاں والی میں جا کے لگا دیجئے، میاں والی بہت اچھا شہر ہے، لیکن وہاں وہ کوالٹی نہیں آئے گی خربوزے کی، کیونکہ ماحول بدل گیا۔ انسان، یاد رکھیے گا، انسان کا کریکٹر، انسان کے اندر لالچ کا ختم ہونا، انسان کے اندر طمع کا ختم ہونا، اور انسان کے اندر اخلاقی اقدار کا ہونا، یہ دو چیزوں سے انشور ہوتا ہے۔ وہ کتنا مطمئن ہے اور وہ کتنا کل پہ اس کا یقین ہے کہ ایک خیر کا کل بھی آنا ہے۔ ہمارے معاشرے میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اطمینان لوگوں کے اندر ختم ہو گیا، اشیاء بڑھ گئی ہیں۔ صافی صاحب، میں، آپ، ہم سب جو ہمیں سن رہے ہیں، اگر اپنے 10 سال میں دیکھیں تو ہم نے 2-3 گاڑیاں بدلی ہوں گی، ہم سب کے گھروں کا سائز بڑا ہو گیا ہوگا، ہم سب کی انکم بڑھ گئی ہوگی، ہم سب نے سائیکل سے موٹر سائیکل سے سوزوکی گاڑی، اور سوزوکی گاڑی سے ایک بڑی گاڑی کا سفر طے کیا ہوگا۔ لیکن ہماری انسیکیورٹی اتنی بڑھ گئی ہے کہ یہ جو ایک نسل ہے جو تھوڑی سی خوشحال بھی آپ کو نظر آتی ہے، یہ بھی پلاٹ بنائی جا رہی ہے، یہ بھی پیسہ اکٹھے کرتے جا رہی ہے۔ ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو امریکہ کو گالیاں نکال رہی ہے، جو یورپ کو گالیاں نکال رہی ہے، لیکن آج ویزا اگر کھل جائے تو وہ سب کے سب ملک سے باہر جانے کو تیار ہے۔ سو یہ جو انسیکیورٹی اور انسرٹنٹی ہے، یہ دو چیزیں ایسی ہیں
جو ماحول کو خراب کرتی ہیں، اور اس سے انسان میں کیا آتا ہے، جب کل پہ یقین نہیں ہے تو پھر جلد بازی آتی ہے. یاد رکھیے گا، جب بھی کل پہ یقین نہیں ہوگا انسان جلد باز ہو جائے گا. اور جلد باز ہونا کتنی خطرناک بات ہے کہ کتاب مبین میں، قرآن مجید میں 103 بار حکم ہے صبر کا. 103 بار. کیوں حکم ہے؟ وجہ یہ ہے کہ زندگی کے بڑے پھل، بڑے نتیجے، بڑی منزلیں وہ صبر سے ملتی ہیں. بے صبرہ انسان کبھی کسی بڑی منزل کا مسافر نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں آج جملہ یہاں پر بھی میں آپ کی نظر کرنا چاہوں گا، بے صبری قوم کبھی بڑا نتیجہ نہیں دے سکتی. دنیا میں جتنے بڑے ریولوشن ہیں، جتنے بڑے انقلاب ہیں، وہ صبر سے آئے ہیں، وہ قربانیوں دینے سے آئے ہیں. سو انسیکیورٹی اور انسرٹنٹی اس کی انتہا ہے معاشرے کے اندر. آپ فقط 30 سال کا ریکارڈ نکال کے دیکھ لیجئے، کرپشن بڑھی ہے. آپ پچھلی گورنمنٹ سے اس گورنمنٹ کو نکال کے دیکھ لیجئے، انسیکیورٹی اور انسرٹنٹی بڑھی ہے، لہٰذا کرپشن بڑھی ہے. ہم سب کے سب اس متھ کا، اس فلسفی کا، ایک غلط فہمی کا شکار ہے کہ لوگ معاشی طور پہ اگر مضبوط ہوں گے تو کرپٹ نہیں ہوں گے، معاشی طور پہ مضبوط ہوں گے تو وہ کرائم نہیں کریں گے. فار یور ویری کائنڈ انفارمیشن، دنیا کا بہترین معاشرہ جس پہ ہماری پچھلی گورنمنٹ نعرے بھی لگاتی رہی اور بات بھی کرتی رہی کہ مدینے کی ریاست، مدینے کی ریاست. مدینے کی ریاست میں معاشی انقلاب تو بڑا بعد میں آیا تھا. سب سے پہلے تو فکری انقلاب تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سسٹم بھی بنانا شروع کیا تھا. لیکن صافی صاحب وہ سسٹم بنانے کے ساتھ ساتھ ایک انتہا کی کمال کی چیز، ایمان، یقین، بھروسہ کہ رب ہے، وہ پالنے والا ہے، وہ آج کے دن تک پالتا رہے، وہ کل بھی پالے گا، وہ آپ کے بچوں کو بھی پالے گا، وہ ان کے بچوں کو بھی پالے گا. یہ جو توکل اور بھروسہ تھا عربی بدوؤں میں پیدا کیا، اور وہ بدو ان کو پھر نجوم کہا. یہ ستارے ہیں، میرے صحابی ستارے ہیں، یہ جہاں ملے ان سے آپ ہدایت لو، ان سے روشنی لو. ان کے پاس وزڈم ہے، ان کے پاس لائف کا ریئل وزڈم. اب حضور والا یہ ایک بات یہاں پر ایڈیشن یہ بھی کرتا جاؤں کہ آپ نے زندگی گزارنے کی بات کی. صافی صاحب، زندگی گزارنے کا، ایک اچھی زندگی گزارنے کا گہرا تعلق اپنی زندگی کو قبول کرنے سے. میں کیونکہ صافی صاحب کتابیں بھی پڑھتا ہوں اور کوٹ بھی کرتا ہوں، اور آپ کا پروگرام جو کہ اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ چل رہا ہے تو مجھ سے رہا نہیں جا رہا کہ میں کوئی اچھی کتاب کا حوالہ نہ دوں. ایک کتاب بڑی شاندار میں نے پڑھی، اس کتاب کا نام تھا ہاؤ ول یو میئر یور لائف. اگر آپ نے زندگی کو ماپنا ہے اور جانچنا ہے تو کلیٹن کرسٹنسن اس کا رائٹر تھا، جو کہ بڑا اچھا ریسرچر ہے. وہ ریسرچ کر کے بتاتا ہے کہ زندگی کو ماپنے کے 3 بڑے پیمانے. پہلا پیمانہ بتاتا ہے مطمئن کتنے، راضی کتنے، جو کچھ ملا ہے اس کو انجوائے کتنا کر رہے ہیں، جو ہے اس پہ صبر اور شکر کتنا ہے، اس کو آپ اس پہ الحمدللہ کتنا کہہ رہے ہیں. صافی صاحب، ہر وہ بندہ جو یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ میں نے اچیو کیا یہ میرا کمال ہے، اس کے پاس الحمدللہ نہیں ہے. اس کی زبان پہ الحمدللہ ہو سکتا ہے. جو بھی کچھ اچیو کرنے کے بعد سوچتا ہے کہ کمال تو میرے مالک کا ہے، کمال تو میرے رب کا ہے، یار اس نے کہاں مجھے انرجی دی، کہاں وسائل دیے. وہ میرے اب گاؤں سے شہر کا اور شہر سے یہ بارڈر لیس وائرل ہونے کے سفر کی بات کی. میں سوچتا ہوں صافی صاحب کہ گاؤں سے شہر میں کتنے لوگ آتے ہیں آٹے میں نمک کے، پھر شہر سے جو شہر میں آئی جاتے ہیں، گاؤں سے شہر آئی جاتے ہیں، ان میں کتنے لوگ پڑھ لکھ سکتے ہیں آٹے میں نمک کے برابر. پھر وہ کرتے کرتے وہ نمک کے برابر میں سے آیوڈین کے برابر لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جن پہ کرم کرتا ہے اور انہیں توفیق دیتا ہے کہ خیر کا کام کرنے کی. میرا کیا کمال. جب آپ کہتے ہیں میرا کیا کمال ہے، یہ تو کمال اس کا ہے، اس مالک کا ہے جس نے آپ کو موقع دیا، جس نے آپ کو اپرچونٹیز دی، جس نے مینٹورز دیے، جس نے آپ کو ایسی اپرچونٹیز دیں اور آپ پہ مہربان ہو گیا. آپ یقیناً میری طرح عارفانہ کلام سنتے ہوں گے تو وہ جو عابدہ پروین کا جھوم ہے، میرا خیال ہے وہ قوم کو سننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی بہانے ہمیں نواز ہی دیتا ہے.